بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ حرمین شریفین کا مبارک سفر جاری ہے اور اس میں مقدس مقامات کی زیارت بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا یہ سفر مدینہ منورہ کے قریب موجود چند مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ہے، جن میں مقام غزوہ احزاب جہاں پہ مساجد سبع بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی جانے کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد اگلا سفر انشاءاللہ غزوہ احد کے مقام کی طرف ہوگا۔ فجر کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرنے کے بعد تمام ساتھی 365 نمبر گیٹ پہ جمع ہو گئے اور پھر یہاں سے گروپ کے ساتھیوں کے ہمراہ ایک اجتماعی ترتیب کی صورت میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ رستے میں مدینہ منورہ کی ان مبارک اور معطر گلی کوچوں سے گزر ہوئی جہاں کسی وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار اصحاب کا گزر ہوا ہوگا، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہماری نظر ہماری پہلی منزل مقصود یعنی مقام غزوہ احزاب پر پڑی، جہاں سب سے پہلے مسجد نبی یا مسجد الفتح دور سے دکھائی دیتا نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پر موجود ساتھیوں کے ساتھ مساجد سبع کے مبارک اسماء اور ان کی تاریخی پس منظر کے متعلق گفتگو کا بھی موقع ملا۔ اس تاریخی مسجد کا نام مسجد فتح ہے، جہاں غزوہ احزاب کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ یہیں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے انتظامات کو بھی سنبھال رہے تھے، اور یہیں پہ آپ علیہ السلام نے فتح کے لیے بھی دعا فرمایا تھا۔ سامنے جو مسجد نظر آ رہا ہے، اس مسجد کا نام مسجد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت تھے جن کے مشورے پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں فارس میں جب کوئی بڑا لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم کچھ اس طرح سے خندقیں کھود کر اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ اس جنگ میں ہر صحابی کی تمنا یہی تھی کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خندق کھودنے میں شریک ہو جائیں، کیونکہ وہ کو اس معاملے میں زیادہ واقفیت تھی۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ہی حصے میں ایک ایسا چٹان آیا جو کسی کے بھی زور بازو سے نہ ٹوٹ سکا، اور بالآخر ان کو نبی علیہ السلام کو اطلاع دینا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ وار فرمایا، ہر مرتبہ ایک الگ علاقے کی فتح کی نوید آپ کو دکھائی گئی، اور یوں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیک سائڈ میں جو مسجد دکھائی دے رہا ہے، یہ مسجد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں پر ان کا خیمہ تھا، اور یہیں پر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خندق کھودنے کے عمل میں شریک تھے۔ سفید عمارت کے بیک سائڈ میں جو مسجد نظر آ رہا ہے، اس مسجد کا نام مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہیں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خندق کھودنے کے عمل میں شریک تھے۔ ان تمام مساجد کے ساتھ ایک سفید بڑی مسجد بھی قائم ہے، جہاں پہ باقاعدہ نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر اصحاب کا قیام گاہ تھا۔ جنگ کے اس میدان کے ایک جانب میں ایک مشہور پہاڑی واقع ہے جس کو جبل سلع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی پہاڑی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی ندا یا اعلان کرنا ہوتا تو وہ اسی پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرتا۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کو پشت کی جانب میں رکھا تاکہ اگر دفاع کی ضرورت پڑے تو یہاں سے تیر اندازوں کے ذریعے یا پھر پتھروں کے ذریعے دفاع کرنا انتہائی آسان ہوتا۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں پر انتہائی سخت حالات آئے، لیکن کسی خاص جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ کفار کے اس اتحاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ذریعے سے پارا پارا کر دیا۔ سخت آندھی اور سخت سردی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لشکر کو تتر بتر کر دیا، اور 21 دن کے محاصرے کے بعد وہ دم دبا کر یہاں سے بھاگ گئے۔ اسی موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الآن نحن نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، ان میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آج کے بعد مدینہ منورہ میں ہم پر حملہ کر سکیں،
اور بعین ہی ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد پھر کفار میں کبھی یہ جرت نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر سکیں۔ اس کے بعد فتح مکہ تک ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمایا ہے، کبھی کفار نے مدینہ منورہ کی طرف حملے کے لیے رخ نہیں کیا تھا۔ اس تاریخی مقام کی زیارت کے بعد ہم اپنی اگلی منزل یعنی جبل احد کی جانب رواں دوا ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حب نبی اور حب صحابہ نصیب فرمائے اور ان مقدس مقامات کی بار بار دیدار اور زیارت کا موقع نصیب فرمائے۔